صل علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان المقدس کا یہ مہینہ بڑی تیزی سے ہم سب کے بیچ سے رخصت ہو رہا ہے، اور ہم بس اس کے چند دن ہی گن رہے ہیں۔ معزز سامعین، اب تک کہ میں نے رمضان کے تعلق سے روزے کی فضیلت اور روزے دار کے مقام کو بیان کیا، آج بھی اسی کا کچھ حصہ ہے، یعنی روزہ کی فضیلت اور روزے دار کا مقام، یہی آج بھی ہمارا موضوع ہے۔ اور کچھ وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو بہت ہی کم سننے کو ملتی ہیں، اور تلاش کر کے اور ڈھونڈ کر وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات، سوانح حیات میں، آپ کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کو کس حسن و خوبی کے ساتھ گزارا اور کیا کیا تلقینیں فرمائیں۔ انہی میں سے دو باتیں یہ بھی ہیں کہ آپ نے روزے کی فضیلت کو اجاگر فرمایا اور روزے دار کے مقام اور اس کی شان کو بیان فرمایا۔ حضرات محترم، یہ روزہ اللہ عز و جل کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں جنہیں ہم نیچرل کہتے ہیں کہ وہ چاہے نہ چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ ہر چیز کی ہے، کچھ چیزوں کی زکوٰۃ تو وہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے ہیں اور پھر بھی نکل جاتی ہے۔ جیسے کھیتوں میں دانے آپ نے ڈالے، چڑیوں نے جو دانے ان میں سے چن لیے، وہ کھیت کی زکوٰۃ ہے۔ فصل آئی، اس میں کیڑے لگ گئے، قدرتی طور پر آفت آ گئی، جو کچھ برباد ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے اس کی زکوٰۃ ہے، جو آپ کے روکے سے نہیں رک سکتا۔ ایسے ہی جسم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور چونکہ زکوٰۃ یہ ایک طرح کی گندگی کو دور کرتی ہے اور چیز میں صفائی لاتی ہے اور اس کو دیر پا بناتی ہے، یہ زکوٰۃ کی خاصیت ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کے جسم کی زکوٰۃ، ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ وہ زکوٰۃ الجسدی الصوم، جسم کی زکوٰۃ روزہ، کیا فرمایا؟ جسم کی زکوٰۃ روزہ۔ حضرات محترم، جو روزہ نہ رکھ کر عبادت کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عبادت کا دروازہ جسے بتایا گیا ہے وہ یہ روزہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے،
کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے. وہ باب العبادتی الصیام، اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے. لہذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم عابد بنیں اور عبادت کے گھر میں داخل ہوں تو اس کا دروازہ، اور ظاہر سی بات ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ پڑتا ہے اور پھر اسی سے داخل ہوا جاتا ہے. لہذا ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ یہ روزہ ہے. تو جو چاہے کہ عبادت کے گھر میں داخل ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. بغیر عبادت کے دروازہ نہیں مل سکتا. معاشر سامعین، یہ روزہ بھی واقعی عجیب و غریب چیز ہے. جانتے ہیں آپ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا الصیام نصف الصبر. جو یہ روزہ ہے نا یہ آدھا صبر ہے. یہ کیا ہے؟ روزہ آدھا صبر ہے. اور دوسری روایت سے ملتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو صبر ہے وہ آدھا ایمان ہے. پتا چلا کہ ایمان کا چوتھائی حصہ یہ روزہ ہے، کیونکہ صبر آدھا ایمان اور روزہ یہ آدھا صبر. لہذا روزہ یہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے. حضرات محترم، حدیث شریف میں آتا یہ کتنی بڑی چیز ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، وَعَدَ اللَّهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ. فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے اللہ عز و جل اس شخص سے جہنم کو 100 سال کی دوری سے دور فرما دیتا ہے. کتنا؟ 100 سال. سن رہے ہیں؟ بعد اللہ منہ جہنم مسیرۃ مئات عام. ایک انسان 100 سال میں جتنا راستہ طے کرے گا اس ایک روزہ رکھنے والے شخص سے جہنم کو اتنا دور فرما دے گا اللہ. اللہ اکبر. یہ ہے روزہ. ہم کہاں ہیں؟ بھولے بیٹھے ہیں. معاشر سامعین، آج ہم کس بےباکی کے ساتھ روزہ کو چھوڑ دیتے ہیں. معاشر سامعین، آپ کو معلوم ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پٹتے ہیں، ہم پر ظلم ہوتا ہے. کیوں نہ ہو؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یسنا امتی الصیام والقیام. فرمایا کہ میری امت کے 2 قلعے ہیں اور 2 حفاظت گاہ ہیں، ایک روزہ اور ایک رات کو قیام. تو ظاہر سی بات ہے روزہ چھوڑ کر جب قلعے سے باہر ہوں گے تو خطرہ تو ہوگا. ہمارے آقا نے تو روزے کو قلعہ فرمایا کہ میری امت کی حفاظت کا قلعہ 2 ہے، ایک ہے روزہ اور ایک ہے رات کا قیام. روزہ چھوڑ کر ہم چاہتے ہیں کہ ظالم کے ظلم سے بچ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حفاظت گاہ جو ہے اس کی پناہ تو لیتے نہیں اور پھر شکوہ اور شکایت زبان پر، تو ایسے کام نہیں چلے گا. بلکہ ہمیں اس راستے پر آنا ہوگا اور اس منزل کی طرف اپنا چہرہ اور اپنی توجہ کرنی ہوگی جس کی نشاندہی آج سے 1450 سال پہلے ہمارے آقا نے فرما دی تھی. حضرات محترم، یہ میرے آقا کی ایک بات نہیں تھی اور لاجواب ہے. انسان ان باتوں میں غور ہو گئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری امت کے 2 قلعے ہیں، ایک تم میں سے فرمایا روزہ. حضرات محترم، غور کرنے کا مقام ہے. اور یہ روزہ بڑی عجیب چیز ہے. آپ نے کبھی سنا کہ کسی آدمی کے لیے مچھلیاں دعائیں کریں؟ لیکن روزے دار کے لیے یہ خوبی ہے. ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ 5 بشارتیں وہ ہیں کہ روزے کے حوالے سے میری امت کو ملی اور پچھلی امتوں کو یہ نصیب نہ ہوئی. وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 خلوف فم الصائم اطلب عند اللہ من ذل الرزق. نمبر 2 تستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا. نمبر 3 يسكن الله كل يوم جنة. نمبر 4 تصفد فيه مرضة الشياطين. نمبر 5 يغفر له
یغفر لهم فی آخر لیلۃ، ان کا مطلب کیا ہوا معلوم ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا کہ وہ 5 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے جو کسی اور امت کو روزے کے حوالے سے نہیں ملی۔ پہلی بات یہ کہ میری امت کے روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ نمبر 2 یہ کہ میری امت میں جو روزہ رکھے سمندر میں مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ سمندر میں مچھلیاں، مچھلیاں یہ تو گناہ نہیں کرتی نا، یہ تو بے زبان جانور ہے، وہ تو ہم انسان ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت کھا کھا کر بستر پہ پڑے رہتے ہیں اور اللہ کی یوں نافرمانیاں کرتے ہیں، اور پھر ان میں چغلی، غیبت، جھوٹ، فریب، دغا ساری باتیں۔ لیکن یہ مچھلیاں بے زبان جانور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اب آپ سمجھیے کہ جن کے لیے مچھلیاں دعائیں کریں مغفرت کی، پھر ان کی بخشش نہ ہوگی تو اور کون کی بخشش ہوگی؟ ہمارے آقا نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے سمندر میں مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ اس روزے کے حوالے سے میری امت کے لیے دوسری خاصیت یہ ہے کہ اللہ عز و جل ہر دن جنت کو مسجل فرماتا ہے اور اس کو زینت بخشتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں سرکش چیزوں کو اللہ قید کر دیتا ہے، اور 5ویں بات یہ ہے کہ اس کی آخری رات میں اللہ عز و جل اپنے تمام روزے دار بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ آخری رات، اور وہ عید کی رات۔ حضرت محترم آپ ذرا غور کریے، تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ واسطے سامعین، روزہ وہ عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر دن بھر سوئے پھر بھی وہ عبادت میں لکھا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت انس راوی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کا ہر وقت عبادت میں لکھا جائے گا۔ وَإِن كَانَ نَائِمًا عَلَىٰ فِرَاشِهِ، اگر روزے دار اپنے بستر پر لے کر سو رہا ہو تو بھی وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے اور وہ عبادت ہی میں لکھا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ روزے دار اور یہ روزہ کی فضیلت اور یہ روزے دار کا مقام ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اگر کوئی روزے دار ہو اور اس کے سامنے کوئی کھائے پیے تو کیا ہوتا ہے؟ لم تزل یصلی علیہم الملائکہ حتی یفرغ من طعامہ، تو جب تک اس کے سامنے بندہ کھاتا پیتا ہے یہ فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی کوئی منحوس بے روزے دار اگر کسی روزے دار کے سامنے کھاتا پیتا ہے تو اس کا اجر اس روزے دار کو یہ ملتا ہے کہ معصوم فرشتے، جب تک یہ انسان کھاتا پیتا رہتا ہے یہ معصوم فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اس پر درود بھیجتے ہیں اور اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ہے روزے کا مقام اور روزے کی خاصیت۔ معزز سامعین، ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم کس عبادت کے ساتھ لاپرواہی اور لاپرواہی برتتے اور کس عبادت سے ہم منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ رمضان جیسا عظیم برکت والا، عظمت والا، رفعت والا مہینہ تشریف لے جا رہا ہے اور انسان اس مہینے کی بے حرمتی کرنے سے بھی نہیں چھوٹتا اور یوں ہی کھاتا پیتا رہتا ہے۔ اور خاص طور سے مجھے افسوس تو ان بوڑھوں پر ہے کہ جس کا ایک قدم خبر میں نہ تھک چکا اور اب تک اس کو شعور نہ آیا۔ ہمارے آقا کا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اور جب وصال کا سال آیا یعنی جس سال آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے اس سال آپ نے 11 رمضان سے اعتکاف شروع کیا اور مکمل 20 دنوں کا
کا انتقال ہونے والا ہے کہ آپ نے اپنی امت کی تعلیم کی خاطر اور اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو انسان کی عمر کا جب آخری حصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ اچھے کاموں کی کثرت شروع کر دے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے لگے تاکہ جب اللہ سے ملے تو اچھے حال میں ملے۔ آدمی کو چاہیے کہ جیسے جیسے اس کی عمر ڈھلتی جائے اس کے اندر اللہ کا خوف اتنا ہی زیادہ آتا جائے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آدمی جیسا جیسا بڈھا ہوتا جاتا ہے ویسا ویسا بے عقل اور لاشعور ہوتا جاتا ہے، اور اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کے خاندان اور اس کے گھر کے بچے بھی کوئی سیکھتے ہیں۔ میں کئی گھر آپ کو اسی گاؤں میں ایسے دکھا سکتا ہوں کہ جن گھروں میں ایک انسان بھی روزہ نہیں رکھتا اور کھلا کھاتا پھرتا ہے، اس کے گھر میں دادا سے لے کر پوتا تک اور باپ سے لے کر بیٹے تک اور بیٹی تک اور بیوی سے لے کر شوہر تک پورے گھر کا انسان بے روزہ ہے اور کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا۔ ایسے گھر میں قہر الہی کا غضب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ ایسے گھر میں اللہ کا غضب نہیں ٹوٹے گا تو اور کیا ہوگا؟ یہ غضب کے شکار نہ ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ آپ اندازہ کریں۔ سامعین، میں ان گھروں کو پہچانتا ہوں کہ جن گھروں میں ایک انسان بھی روزہ نہیں رکھتا، اور ایسا نہیں ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں، ایک ایک انسان سے واقف ہوں۔ اور سامعین، انسان کو چاہیے کہ اس روزے کی قدر کرے اور اس مہینے کی قدر کرے، لاپرواہی میں ہرگز اس روزے کی ناقدری نہ کرے۔ سامعین، ہمارے آقا علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنت کا وہ دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں۔ ریان کہتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا آواز لگے گی روزے دار کہاں ہے؟ کیا آواز لگے گی؟ جب قیامت کا دن ہوگا آواز لگے گی روزے دار کہاں ہے؟ یہ سارے روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور پھر وہ اسی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فَإِذَا دَخَلُوا الْبُيُوتَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، جب یہ سارے روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ ہو جائے گا بند اور کوئی اس کے بعد اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اور من شرب لم یظلم ابدا، جو اس دروازے سے داخل ہوتے وقت پیے گا اس دروازے پہ پانی کا ایک گھونٹ تو پھر وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ ریان دروازے کی خاصیت ہے کہ اس دروازے سے صرف اور صرف جنت میں داخل ہوں گے روزے دار، نہ شہید اور نہ چاہے کتنا تقویٰ اور متقی اور پرہیزگار ہو، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اور جب یہ داخل ہو جائے گے غلق علیہم، یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ لم يدخل منہ احد، پھر کسی کا داخلہ اس دروازے سے نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، روزہ کتنی اہم چیز ہے آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ یہ صحابی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو خزیمہ اور حضرت امام نسائی نے اس حدیث کی ان سے تخریج کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ کہ میرے آقا نے فرمایا علیک الصوم فانہ لا عدل لہ، آپ نے فرمایا تو نصیحت چاہتا ہے تو سن، تم اپنے اوپر روزے کو لازم کر لے، کیونکہ روزے کی طرح کوئی دوسری چیز نہیں ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر اور اس کی طرح نہیں۔ عرض کیا دوسری بار، کہتے حضرت ابو امامہ ایک بار میں نے حضور سے عرض کی تو مجھے یہ جواب ملا، پھر میں نے دوسری بار عرض کیا مر لی بعمل، یا رسول اللہ ہمیں کسی کام کی نصیحت کریے تاکہ میں وہ کام کروں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا دوسری بار بھی علیک الصوم فانہ لا مثیل لہ، تم اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو کیونکہ روزے جیسی کوئی چیز نہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ میں نے تیسری بار حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اس کے علاوہ یعنی روزے کے علاوہ مجھے کوئی اور نصیحت کریے۔ تو میرے آقا نے تیسری بار ارشاد فرمایا